اچھا ایک آدمی ایسا آ گیا ہوگا، اس کو آپ اتنا سیریس نہ لیں. ایک کعب احبار آیا، کعب احبار کے بعد جیل احبار آ گئی، یعنی پوری جماعت آ گئی جو کعب احبار کے نقش قدم پر چل پڑی. ایک تو خود باقی لوگوں نے جنہوں نے رسول کو دیکھا ہوا تھا انہوں نے بھی انہی سے لیا، اس کو آگے پہنچانا شروع کیا. ہم نے صرف ایک نمونہ پیش کیا. اس کے علاوہ بھی تمیم الداری موجود ہے، وہب بن منبہ موجود ہے، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص موجود ہے. یہ اس کھیل کے بڑے سٹارز ہیں. اس کے میں ایک اس کا صرف عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کا بتاتا ہوں. امیر المومنین کے خلاف جہاد کرنے جا رہا تھا، مجتہد ہے نا، امیر المومنین کے خلاف جہاد کے لیے. دوسرے ایک صحابی نے کہا کہ تو صحابی رسول ہے، رسول خدا نے فرمایا ہے علی مع الحق والحق مع علی، تو حق کے ساتھ لڑنے کیسے جا رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. اب کس کی مانے؟ اس کا استدلال بھی اچھا ہے نا. تم کہہ رہو نبی نے کہا ہے علی حق کے ساتھ ہے، میں کہتا ہوں مجھے خدا نے حکم دیا علی کے ساتھ لڑو. تمہیں خدا نے کیسے حکم دیا؟ کہا مجھے خدا نے حکم دیا ہے اپنے والد کی بات مانو، میرے والد نے کہا علی سے لڑو. کیا دلیل ہے نا؟ یہ مجتہد ہے. آپ جانتے ہیں لکھنے والوں نے، ناصبیوں نے، ہاں اہل سنت کی بات نہیں کر رہا، نواسب نے اتنا بھی لکھا ہے، یہ جو ابن ملجم نے امیر المومنین کو شہید کیا ہے وہ مجتہد تھا، اس نے خطا کیا ہے اور اسے ایک ثواب ملے گا. ثواب ایک ملے گا. ایک یعنی جب اتنا بڑا مجتہد ہے تو پھر ایک بھی بہت زیادہ ہوگا. اچھا خلفائے راشدین کو مارنے والے مجتہد ہو سکتے ہیں؟ ان کے ہاں تو ہو سکتے ہیں نا. جب امیر المومنین، یہ نواسب کی بات کر رہا ہوں، ہاں کوئی غیر ناصبی اپنے اوپر نہ لے. اگر امیر المومنین کو مارنے والا، قتل کرنے والا مجتہد ہو سکتا ہے تو پھر خلیفہ سوم کو مارنے والا بھی تو مجتہد ہوگا. وہ کہتے ہیں نہیں، نہ فقط مارنے والا، جس پر الزام ہے ہم اس کا بھی نام سننا برداشت نہیں کرتے. تو پھر علی میں کیا چیز کم ہے؟ آپ خلافت کو مانتے ہو وہ بھی ہے، آپ صحابی ہونے کو مانتے ہو وہ بھی ہے، آپ اہل بیت کو مانتے ہیں وہ بھی ہے. تو علی میں وہ کیا کم ہے جس کی وجہ سے آپ قاتل علی کو مجتہد کہہ کے ثواب دلا رہے ہیں؟ وقت تقریباً آ گیا اور صرف ایک بندے کا اور میں نام لوں، کل ہو سکتا ہے میں پیش کروں اور ہو سکتا ہے پیش نہ کروں. حمران ابن ابا اس کا اصل نام، بعد میں اس نے تبدیل کر کے حمران ابن ابان کر دیا. کیوں کیا؟ تاکہ پتہ نہ چلے کہ یہ عرب نہیں ہے، غیر عرب تھا. یہ 40 بچے خالد بن ولید نے پکڑے تھے، میں نے درمیان میں اس کا ذکر کیا تھا، اسی مجلس میں شاید کیا. سبایا، عین التمر، ان بچوں کو تیار کیا جا رہا تھا اسلام کے خلاف اسٹریٹجک پلان کرنے کے لیے. ان کے سر منڈوائے ہوئے تھے، ان کے ختنے کیے ہوئے تھے، ان کو قرآن کی تعلیم دی جا رہی تھی، ان کو تورات کی تعلیم تھی تاکہ یہ اسلام میں جا کر عالم بن کر خرابیاں مچائیں. لیکن یہ پہلے پتہ چل گیا. پہلے پتہ چلنے کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ ان 40 کے ساتھ ان 40 کو مدینہ کے بڑے بڑے گھروں میں جگہ مل گئی، کسی کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں چلا. بڑے گھروں میں جب ان کو جگہ مل گئی ہے، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا وہ کل میں فہرست پیش کر دوں گا. اس کا صرف ایک میں نمونہ پیش کر دیتا ہوں، تھوڑا سا میرے پاس 5 منٹ شاید وقت ہو. یہ حمران ابن ابان جو کہ یہودی تھا، یہودی بھی اسٹریٹجک پلانٹ ہوا ہوا یہودی تھا، اس کو خلیفہ سوم کے گھر میں جگہ مل جاتی ہے. اس کے بعد خلافت میں اسے وزیر اعظم کا منصب مل جاتا ہے. خلیفہ کی مہر اس شخص کے پاس ہے. کون ہے؟ یہودی ہے، وہ اسٹریٹجکلی پلانٹڈ یہودی ہے. اس کے بعد ابھی آپ کا وضو میں اختلاف ہے. میں آیت پڑھتا ہوں، آیت آپ کو ویسی بھی سرچ کر لیں، آپ کو مل جائے گی. ایک چیز آسان کی ہوئی ہے، چیٹ جی پی ٹی یا ڈیپ سیک، آپ پوری طرح اعتماد نہیں کر سکتے اس پہ دینی معاملات میں، یہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، لیکن استفادہ کریں. یہ آیت اسے دیں اور اسے کہیں چھوڑو سنی شیعہ، جو قرآن کہتا ہے اس کا لغوی ترجمہ کرو. ابھی آپ کو لغوی ترجمہ بھی سب کو آ جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم. نماز چاہتے ہو؟ اذا قمتم،
ایک تو کھڑے ہو جاؤ، ایک فعل کیا ہے؟ کھڑا ہونا. دوسرا فعل کیا ہے؟ دھونا. دو چیزیں آئی نا، کھڑے ہو جاؤ اور دھو. کیا دھو؟ اپنے چہرے کو اور ہاتھوں کو. دو ہیں، تین ہیں، کہاں تک ہے ابھی ان کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا آیت میں، لیکن ہم الجھانا نہیں چاہتے، سمپل کرنا چاہتے ہیں. دو فعل ہیں، کھڑے ہو جاؤ، دو. دو کے بعد کہا ہے چہرے کو اور ہاتھوں کو. اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ یہ قرآن کی آیت ایسے کہہ رہی ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، چہرہ دو، ہاتھ کھڑے کر دو، آپ کہیں گے یہ ہاتھ کھڑے کر دو کہاں سے آئے؟ آیت کہہ رہی ہے دو لو چہرے کو اور ہاتھوں کو. تو ہاتھ کھڑے کرو کہاں سے آ گیا؟ وہ پہلے جو وہ تھا، قم تم تھا، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ جو تھا، وہ جو کھڑے پہلے تھا، اس کو ہم لے جا کے اس کے ساتھ جوڑیں گے. آپ کیا کہیں گے اس کو؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ یار سیدھا سیدھا کوئی کہہ رہا ہے تم سے جب کھڑے ہو آ جاؤ تو اپنا منہ دھو لو، اپنا ہاتھ دھو لو، دونوں دھونا ہے نا. اتنا سمپل ہے نا، اس میں کسی کو کوئی مشکل نہیں ہے. اسی لیے سارے مسلمان منہ بھی دھوتے ہیں اور ہاتھ بھی دھوتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ وَامْسَحُوا، پھر مسح کرو، بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، مسح کرو اپنے سر کو اور پاؤں کو. اب آپ مسح کرتے ہیں یا دھوتے ہیں؟ دھوتے ہیں. کیوں دھوتے ہیں؟ کہتے ہیں جی وہ پہلے دھونا آیا تھا نا. بھائی اگر پہلے دھونا آیا تھا تو پہلے آیا تھا کھڑے کرو، پھر چہرہ دو، ہاتھ کھڑے کرو. اس کے بعد آپ یہ کر سکتے ہو، پھر سر پہ مسح کرو اور پاؤں دھو لو، تب تو کر سکتے ہیں. یہ صریح قرآن ہے. ابھی ایک مفتی ہیں، عالم دین ہیں سعودیہ کے، وہ شیعہ ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں کہیں تھا مسجد میں، ایک بچہ آیا، بچے نے کہ وضو کی، اس نے پاؤں مسح کیا. میں نے اس کو کہا بچے ادھر آؤ، تمہیں وضو کرنا نہیں آتا؟ کہا کیوں؟ کہا یہ پاؤں مسح نہیں کرتے، پاؤں دھوتے ہیں. اس نے یہ آیت پڑھ دی. کہتا ہے 10 سال کے بچے نے آیت پڑھی. تو میں نے کہا آیت تو بالکل واضح ہے، آیت تو بالکل صاف کہہ رہی ہے کہ پاؤں مسح کرو. یہ بچہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. اس بچے سے پوچھا کہ یہ کیا تم نے یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ کہا میں شیعہ ہوں. وہاں اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے ان دونوں کو اگر ساتھ رکھ کے سمجھیں گے آپ کو مزہ آئے گا. وہاں قرآن کہہ رہا ہے 6 دن، کعب احبار کہتا ہے 7 دن. صحیح کیا کہتی ہے؟ 7 دن. صحیح مسلم، صحیح مسلم، ٹھیک ہے؟ دوبارہ کہوں، ٹھیک ہے نا؟ قرآن کہتا ہے 6 دن، صحیح کہتی ہے 7 دن. بھائی صحیح قرآن 6 کہہ رہا ہے، آپ 7 کیوں کہتے ہو؟ کسی یہودی نے سکھایا ہے. ایسے ہے؟ اچھا، قرآن کہہ رہا ہے پاؤں کو مسح کرو، آپ دھوتے کیوں ہو؟ کسی یہودی نے سکھایا ہے. کیا مطلب یہودی نے سکھایا؟ جتنے بھی روایات ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ پاؤں کو دھو، سب کی سب حمران ابن ابان سے ہے. کسی صحابی سے کوئی روایت نہیں ہے جس میں کہیں کہ پاؤں کو دھونا چاہیے. کوئی صحابی ایک ایسی روایت کیسے کر سکتا ہے صحیح قرآن کے خلاف؟ نہ جانے میری باتیں پہنچی یا نہیں پہنچی. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں جو آپ لوگوں نے جس طرح سنا ہے. اور اگر ہم نے کچھ باتیں ایسی کی ہیں جو جلدی میں گزر گئے ہیں تو وہ آپ پر اعتماد کرتے ہوئے تھوڑا سا جلدی میں گزر گئے. اور کچھ بر محمد و آل محمد صلوات.